آج پھر کجو کی بیوی نے وہی خواب دیکھا تھا جو وہ گزشتہ کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلے کی طرح ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اس کے بڑبڑا کر اٹھنے سے کجو کی نیند خراب ہو گئی تو وہ بھی اٹھ بیٹھا تھا۔ ارے بھائی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ آج پھر مجھے وہی خواب دکھائی دیا ہے۔ ارشد کے ابو تم کسی سے میرے خواب کی تعبیر پتا کرو، کوئی غیبی آواز میرے بچے کو مانگ رہی ہے۔ جب سے یہ خواب دکھائی دیا ہے ارشد بھی بیمار رہنے لگا ہے اور 2 مرتبہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا ہے۔ تم کل جا کر مفتی صاحب سے میرے خواب کی تعبیر پتا کرو۔ خجو خوابوں پر یقین رکھنے والا بندہ نہ تھا۔ وہ اول فول بکتا ہوا کروٹ لے کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے نزدیک گلشن کے خوابوں کی وجہ تخیر معدہ کے سوا اور کچھ بھی نہ تھا۔ گلشن رات بھر سو نہ سکی۔ صبح وہ بوجھل اور تھکی تھکی تھی۔ اس نے تمام کام ختم کیے۔ دوپہر کو ارشد دکان سے کھانا کھانے آیا، ہاتھ دھو کر زمین پر بیٹھ گیا۔ امی جلدی سے مجھے کھانا دے دو، واپس دکان پر جانا ہے۔ ہاں ابھی لائی۔ گلشن نے ارشد کے آگے کھانا لا کر رکھ دیا جو پہلے سے تیار تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ جس جگہ وہ بیٹھا ہے وہاں زمین کچھ گرم ہے۔ امی دیکھنا ذرا، یہ زمین گرم ہے یا مجھے محسوس ہو رہی ہے؟ ہائے یہ کیا بک رہا ہے تو؟ ہاں اماں ذرا زمین کو چھو کر تو دیکھو۔ گلشن نے جیسے ہی زمین کو ہاتھ لگایا ارشد کے ارد گرد کی زمین اسے گرم محسوس ہوئی۔ ارشد وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا، مگر گلشن تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ مگر پھر اس نے اپنا وہم سمجھ کر اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ ارشد کھانا کھا کر دکان پر چلا گیا اور گلشن پڑوسن میں قرآن خوانی میں شرکت کرنے چلی گئی۔ شام کو جب سب لوگ گھر لوٹے تو ارشد گلشن کے علاوہ کجو بھی چونکے بنا نہ رہا کہ زمین کا ایک خاص حصہ جہاں ارشد سوتا تھا وہ نہایت گرم ہو رہا تھا، اتنا گرم کہ ہاتھ رکھنے پر جلنے لگتا۔ وہاں سونا تو دور بیٹھنا تک ناممکن تھا۔ یہ ایک انوکھی اور عجیب سی بات تھی۔ ایسا بھی نہ تھا کہ کجو کسی پہاڑی علاقے کا باسی تھا جہاں آتش فشاں کے باعث زمین گرم ہو رہی ہو۔ خیال آیا کہ ساتھ کے گھر والے حلیم بریانی کا کاروبار کرتے تھے، ممکن ہے انہوں نے رات بھر حلیم پکایا ہو جس کے اثر سے زمین گرم ہو گئی ہو۔ گلشن فوراً دیوار کے پیچھے رہنے والے محمود بھائی کے گھر دوڑی، مگر انہوں نے تو کئی مہینوں سے حلیم بریانی کا کام چھوڑ دیا تھا اور انہوں نے حلیم وغیرہ کچھ بھی نہیں پکایا تھا۔ گلشن اب پریشان ہو گئی۔ وہ دوڑی دوڑی گھبراہٹ کے عالم میں میرے پاس آ گئی۔ اس وقت میں مغرب کی نماز ادا کر کے فارغ ہوئی تھی۔ جب کبھی اسے کوئی دینی یا مذہبی معلومات معلوم کرنی ہوتی، کسی مسئلے کا حل نہ ملتا تو ہمیشہ میرے پاس آ جاتی اور میں حتی الامکان اس کی تسلی کر دیا کرتی۔ آج بھی وہ پریشان ہو کر میرے گھر آ گئی تھی اور آتے ہی بولتی چلی گئی تھی جیسے اس کی چھٹی حس اسے کسی خطرے کی خبر دے رہی ہو۔ باجی میں اس وقت آپ کے پاس بڑی مشکل میں آئی ہوں۔ اس نے ایک ہی سانس میں ساری کہانی میرے گوش گزار کر دی۔ میں نے اسے پانی پلا کر تسلی دی۔ اس کی بات سن کر میں اس عجیب و غریب واقعے پر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، تمہیں کوئی خواب تو نظر نہیں آیا؟ اس نے اپنے وہ خواب مجھے بتائے جس میں کوئی غیبی طاقت اس کو پکار کر کہتی تھی، بیٹا دے دے مایا لے لے۔ اتنا سنتے ہی میں بات کی تہہ تک پہنچ گئی۔ میں نے اس کو ایک لمحہ کی دیر کیے بنا کہا کہ میں تمہارا مسئلہ سمجھ گئی ہوں، مگر اس حالت میں تمہیں کیا کرنا چاہیے میں یہ نہیں جانتی۔ مطلب اس کے گھر میں مایا تھی جو بھینٹ مانگ رہی تھی۔ اس کے اکلوتے بیٹے کی جان واقعی خطرے میں تھی۔ اگر وہ گرم زمین پھٹ جاتی تو اس کے بیٹے کی جان پر بن جاتی، اور جہاں اس کا بیٹا سوتا تھا وہیں زمین گرم ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، تم فوراً میرے ساتھ چلو۔ میں ایک لمحہ کی دیر کیے بنا اسے قریبی مسجد کے امام صاحب کے پاس لے گئی، کیونکہ امام صاحب مخصوص دنوں اور مخصوص وقت تک مسائل کا حل لوگوں کو دیتے تھے۔ اگر وہ اٹھ جاتے تو دیر ہو جاتی۔ گلشن میرے ساتھ دوڑ پڑی۔ امام صاحب نے مسئلے کو غور سے سنا اور مسئلے کا حل عنایت کرتے ہوئے کہا، آپ فوراً گھر جائیں، ابھی اسی وقت گھر کے مردوں سے گھر کے چاروں کونوں میں اذان دلوائیں، یہ دم کیا ہوا پانی اس جگہ چھڑک دیں اور 3 دن تک اذانیں چاروں کونوں میں دلوائیں اور اس واقعے کا ذکر نہ کریں۔ گلشن نے ایسا ہی کیا۔ رفتہ رفتہ زمین ٹھنڈی ہوتی گئی اور وہ زمین جس پر پانی چھڑکنے پر چیخ کی آواز سے دھواں اٹھتا تھا، رفتہ رفتہ 2 دن کے اندر ٹھنڈی ہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد گلشن کو بھی وہ خواب نظر نہ آیا۔ اس نے وہ گھر فروخت کر دیا۔ آج بھی وہ گھر موجود ہے۔ اس گھر کے نئے مکین آرام سے رہ رہے ہیں۔ میں اس واقعے کی چشمدید گواہ ہوں۔ کوئی مانے یا نہ مانے، نہ جانے وہ مایا آج بھی اس گھر میں دفن ہے یا زمین نیچے سے قرآن و اذان کی برکت سے کہیں اور بھیک مانگنے سر گئی ہو، کون جانے۔